أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد آج ہم انشاءاللہ 8ویں سپارے سے آغاز کریں گے 8th چیپٹر سے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کے گروہو، الم یأتکم رسل، نہیں کیا تمہارے پاس آئے رسول منکم تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کرتے تھے تم پر میری آیتیں، وینذرونکم، اور وہ ڈراتے تمہیں لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے، قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ مان جائیں گے اور کہیں گے اللہ، اور اپنے آپ گواہی دیں گے، اپنے خلاف گواہی دیں گے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، اور انہوں نے گواہی دی اپنے خلاف، اپنے جانوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ تھے کافر۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ ان سے کیوں پوچھا جائے گا؟ اس لیے پوچھا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کسی بھی بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا اس کے ظلم کی وجہ سے، خاص طور پہ جب تک کہ ان کے جو اہل اس بستی کے رہنے والے ہیں ان کو دعوت حق نہ ملا ہو یا اس کے وہ غافل ہوں، یعنی ہر وہ بستی جس کے پاس دعوت حق نہ پہنچی ہو، اللہ کہتے ہیں ہم کبھی بھی ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے۔ ہاں، جب دعوت حق پہنچ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کو حجت قائم ہو جائے گی، پھر اللہ ان کو پکڑ لیں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ کہتے ہیں ہر شخص کے لیے الگ الگ درجہ ہے اس کے عمل کی وجہ سے، جو وہ عمل کرتے ہیں لوگ ان کو اپنے اعمال کی جگہ، ان کے اعمال کے بدلے مختلف درجات ملیں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں آپ کا رب غافل اس سے جو عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا قیامت کے دن اور جنت میں، اسی طریقے سے جہنم میں بھی ایک درجہ نہیں ہوگا، مختلف درجات ہوں گے، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ، دنیا کے اندر جو بندہ جس نے محنت زیادہ کی، جس نے قربانیاں زیادہ کی، جس نے زیادہ غم اور پریشانیاں برداشت کی، وہ کیسے اس بندے کے طرح ہو سکتا ہے جس نے دنیا کے اندر بڑی عیش و آرام والی زندگی گزاری؟ تو جنت میں دونوں ہوں گے اگر انہوں نے نیک کام کیے، لیکن ایک کا درجہ بہت زیادہ ہوگا اور ایک کا درجہ کم ہوگا، اور جنت میں ان کو یہ احساس ہوگا، ایک چیز کا احساس ضرور ہوگا کہ اللہ ہمیں بھی ان جیسے لوگوں تک پہنچا دے۔ تو یہ ایک چاہت جنت کے اندر ضرور ہوگی، اور یہ اللہ نے طبقاتی تقسیم جنت میں ضرور کی ہے، اسی طریقے سے جہنم میں بھی تقسیم ہوگی، انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کے رب بے نیاز ہیں، رحمت والے ہیں۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور تمہارے پیچھے ایسی قوم کو لے آئے، ایسے لوگوں کو لے آئے، مَا يَشَاءُ، جس کو وہ چاہے، كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جس طرح اس نے تمہیں دوسروں کی نسلوں سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طریقے سے میں نے نسلیں پیدا کی ہیں اور ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آ سکتی ہے، تو کیا تمہارا خیال ہے کہ میں اس قوم کو ختم کر کے دوسری قوم نہیں لا سکتا؟ بالکل لے کے آ سکتا ہوں۔ ہر نسل ہر 100 سال بعد ایک جنریشن ختم ہو جاتی ہے، آپ کے سامنے نظر آتی ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، وہ ضرور پورا ہو کے رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو، اے میری قوم، کہ تم عمل کرو اپنی علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی اپنی جگہ پر اپنا کام کرتا ہوں۔ فسوف تعلمون، پس عنقریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کون ہے وہ شخص جس کے پاس آخرت کا انجام ہے، جس کا آخرت کا انجام بہتر ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم نہیں فلاح اور کامیابی پائیں گے۔ وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، اور وہ لوگ، اور بنایا ان لوگوں نے اللہ کے لیے اس سے جو اللہ نے پیدا کیا، کھیتی میں سے اور جانور میں سے، نصیباً حصہ۔ فقالوا ھذا للہ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے گمان سے ہی، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے اس کو اللہ کے حصے کے ساتھ نہیں ملاتے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کے لیے انہوں نے حصہ مقرر کیا ہوتا ہے اس کو اپنے شرکاء کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ساء ما یحکمون، اللہ کہتے ہیں کتنا برا وہ معاملہ کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دو گمراہیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ جانوروں میں سے اور اسی طریقے سے کھیتی جو ہوتی ان کی، اس میں سے کچھ حصہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے اور یہ ہمارے بتوں کے لیے مقرر کر لیتے، اور باقی ہم سب کے لیے۔ اچھا، اللہ کے لیے بھی کرتے تھے، یہ نہیں کہ اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، اللہ کے لیے بھی کرتے تھے، اپنے بتوں کے لیے بھی کرتے تھے، اور اپنے لیے بھی کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا، اگر کسی وجہ سے یہ بتوں کا حصہ کم پڑ جاتا، یہ مثلا خراب ہو گیا مثال کے طور پہ، وہ نہیں دے پائے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے حصے سے نکال کے بتوں کا حصہ پورا کر دیتے تھے، اور پھر
اگر اللہ کا حصہ جو اللہ کے لیے مقرر کیا گیا حصہ ہوتا، کوئی جانور، مثال کے طور پر جانور مر گیا ایک جو اللہ کے لیے مقرر کیا تھا، اب چاہیے ان کو کہ بتوں سے نکال کے جس طریقے سے وہ یہاں سے لے کے یہاں پہ ڈالتے ہیں، بتوں کا بھی ایک جانور لے کے کیا کریں، وہ اللہ کا پورا کر دیں، لیکن وہاں میں نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کیوں؟ وہ کہتے تھے اللہ غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو اللہ کہتے ہیں پہلی بات ہے یہ تمہاری ڈیڈیکیشن، یہ تم نے جو ڈفرینشیشن کی ہے کہ یہ بتوں کے لیے اور یہ اللہ کے لیے، یہی غلط ہے، یہی شرک ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، پہلی بات تو یہ۔ اچھا فرض کرو تم نے کر ہی لیا یہ، تو اس کے بعد بھی تم اللہ معاف کرے اتنی زیادتی کرتے ہو کہ اللہ کا حصہ کم کر دیتے ہو اور بتوں کا حصہ زیادہ کر دیتے ہو، یعنی بتوں کی اہمیت پھر بھی تمہارے ہاں اللہ کی اہمیت سے زیادہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ تنقید کی۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طریقے سے ہم نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا بہتوں کے لیے، من المشرکین، مشرکین میں سے، قتل اولاد، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ اور بہت، اور اسی طریقے سے اس نے خوشنما بنا دیا، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سوں کے لیے، من المشرکین، مشرکین میں سے، قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنا، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، ان کے شرکاء نے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جن کو شریک بناتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے ان کے تھرو، کس طریقے سے؟ ان شریکوں نے، ان شرکاء نے، ان بتوں نے ان کے لیے ان کی اپنی اولاد کو قتل کرنا ان کے لیے اچھا بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کئی لوگ اللہ معاف کرے اس لیول پہ بھی تھے کہ وہ انسانی جان کی بھی قربانیاں دیتے تھے، اپنے بتوں کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، جانوروں کے تو دور انسانی ہیومن سیکریفائسز بھی کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کیسا عذاب ہے کہ ان کے شرکاء جو ان کے خدائے ہیں، ان کے بت ہیں جو اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا، ان کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا ان کے لیے ایک اچھا عمل بنا دیا، حالانکہ کتنا گنونا جرم ہے۔ لیردوہم، کس لیے بنایا؟ تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں، ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ وہ خلط ملت کر دیں ان پر ان کا دین، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، ما فعلوہ، تو وہ یہ سب کام نہ کرتے، فذرہم وما یفترون، بس آپ ان کو چھوڑ دیں اور جو وہ گھڑتے ہیں۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور وہ کہتے تھے یہ جانور اور یہ کھیتی یہ ممنوع ہے، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، یہ ہمارے بتوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ لا يطعمها الا من نشاء، نہیں وہ کھاتا اس کو مگر جسے ہم چاہیں، نہیں اس کو کوئی کھائے گا مگر جس کو ہم چاہیں گے، بزعمہم، اپنے گمان سے ہے، وانعام حرمت ظہورها، اور کچھ جانور ایسے بھی تھے جن کے اوپر سواری کرنا انہوں نے، جن کی پیٹھیں انہوں نے حرام کر دی تھیں، وانعام، اور کچھ جانور ایسے تھے لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، کہ وہ جب ان کو ذبح کرتے تھے تو اللہ کا نام ان پہ نہیں لیتے تھے، افتراء علیہ، اپنی طرف سے ہی انہوں نے سارے عقیدے گھڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے مختلف عقیدے بتا رہے ہیں، ڈیڈیکیشن، کہ یہاں پہ کچھ کھیتی اللہ کے بتوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی تھی، کچھ جانور تھے جیسے صائبہ اور وسیلہ اور حام، ہم نے بات پہلے بھی کی تھی، کچھ جانور ایسے تھے جس پر آپ سواری نہیں کر سکتے، یہ جانور ہے جس کا آپ دودھ استعمال نہیں کر سکتے، یہ جانور ہے اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ سب اس طرح کی انہوں نے اپنے بتوں کے لیے سارے کام کیے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں اپنی طرف سے ہی گھڑ کے، اپنے عقیدے سے ہی گھڑ کے حرام کی ہوئی تھیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام یا حلال کرنا یہ ایسا ہی ہے، یہ اللہ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مطابق، اس لیے اللہ کہتے ہیں سیجزیہم، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو سزا دیں گے، بما کانوا یفترون، کیونکہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، جھوٹ گڑتے ہیں۔ وقالوا ما، آگے اس پر بہت سی اللہ، یہ آگے نا، آگے اس سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ اس بات پر خاص طور پہ مشرکین مکہ کے جو عقائد ہیں نا، نظریات کے بعد میں آپ دیکھیں ہم بھی، ہمارے ہاں بھی اللہ معاف کرے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، اللہ معاف کرے زکاتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن فلاں گائے ہے اس کا دودھ فلاں کے لیے ہے، فلاں دودھ فلاں جگہ چڑھانا ہے، فلاں دودھ فلاں کے لیے دینا ہے، فلاں دن جو ہے فلاں چیز فلاں کے لیے ذبح کرنی ہے۔ ہم بھی آج یہ کرتے ہیں، صرف شکلیں فرق ہو گئیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا، آگے چلے اللہ کہیں گے مشرکین بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ تمہارا دین ہے، یہ کوئی غلط بات تھوڑی ہے، اور ہم مسلمان بھی کہتے ہیں ہمارا دین ہمیں کہتا ہے، والعیاذ باللہ۔ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصۃ للذکورین، اب اللہ ان کے ایک اور عقیدے کی بتا، دیکھیں کیسے عجیب قسم کے عقیدے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ للذکورین، اگر وہ زندہ پیدا ہو گیا تو یہ ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اچھا کچھ جانور ایسے تھے بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کا گوشت مرد تو کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، کیوں نہیں کھا سکتی؟ بس ویسے ہی نہیں کھا سکتی، عقیدہ۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِي شُرَكَاء، ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہو گیا، مردہ بچہ پیدا ہو گیا، جانور کے پیٹ سے نکلا مرا ہوا تھا، تو کہتے ہیں پھر ہاں اب مرد اور عورت مل کے کھا سکتے ہیں۔ پہلی بات ہے وہ مردہ جانور کھاتے تھے اور مل جل کے کھاتے تھے، کہتے ہیں یہ اس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، لیکن مرد جو ہیں ان کو وہ والا جانور مخصوص ان کے جانور کے وہ کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ اپنی طرف سے ایک قسم کا ان کا یہ بھی تھا، ان کا سیکسسٹ بھی تھے آپ کہہ سکتے ہیں، ان ادر ورڈز۔ سیجزیہم وصفہم، ان قریب وہ بدلہ دے گا ان کو ان کے کہنے کا، انہ حکیم علیم، بے شک وہ بڑا حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً ان لوگوں نے گھاٹا پایا جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا،
صفحن بے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وحرموا ما رزقهم اللہ، اور انہوں نے حرام کر دیا جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ مانتے ہوئے۔ یاد رکھیے گا، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال حرام کرنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے نسبت ہے، اور آگے ہم آیت پڑھیں گے یہ شرک جیسا گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، اور یہ شرک کی ہی ایک قسم ہے کہ آپ خدائی اختیار اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ قد ضلوا، اللہ کہتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے، وما كانوا مهتدون، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ وهو الذي انشأ جنات، وہی ہے جس نے پیدا کیا باغات کو، معروشات، سہارے والے، وغیر معروشات، اور بغیر سہارے والے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ہے جس نے پودے پیدا کیے، کچھ ایسے پودے ہیں جن کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بغیر تنے کے ہوتے ہیں، بیلوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بیلوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ والنخل، اللہ نے پیدا کی کھجوریں، والزرع، کھیتیاں، مختلفا اکلہ، مختلف پیداوار ہیں اس کی، والزیتون، زیتون، والرمان، انار، متشابہن وغیر متشابہ، ملتے جلتے اور غیر ملتے جلتے۔ کلوا من ثمرہ، تم کھاؤ اس کے پھلوں سے، اذا اثمر، جب وہ پھل دیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور تم اس کا حق ادا کرو اس کی کٹائی کے دن میں۔ اوبیسلی جب فصل کٹنے والی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے فصل کی زکوٰۃ اور عشر دینا ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس کا حق ہے وہ ادا کرو۔ ولا تسرفوا، اور تم نہ فضول خرچی کرو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو، اسراف کو پسند نہیں فرماتے۔ ومن الانعام حمولۃ، اور جانوروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں انسان کا، جیسے گدھا گھوڑا ہو گیا۔ وفرشا، اور کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل زمین پہ رینگتے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اللہ کا، تم کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، جانوروں کی 8 قسمیں ہیں۔ من الضأن اثنین، بھیڑ کی 2 یعنی نر اور مادہ، ومن المعز اثنین، اور بکری کے 2 یعنی نر اور مادہ، میل اور فیمیل، یہ 4 ہو گئے۔ قل الذکرین حرم، کیا 2 نروں کو اس نے حرام کیا اللہ نے، ام الانثیین، یا 2 ماداؤں کو اللہ نے حرام کیا، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان بچوں کو اللہ نے حرام کیا جو ان دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں۔ نبئونی بعلم، تم مجھے خبر دو علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو جیسے اللہ نے پہلے عقیدے کی بات کی نا، یہ فلاں جانور نکلے گا، اس کا اگر اس طرح کا بچہ ہوا تو یہ حلال ہوگا، اگر اس طرح کا ہوا تو یہ حرام ہوگا، یہ جانور اس کا نر حلال ہے، یہ جانور اس کی مادہ حرام ہے، اپنی مرضی سے حلال اور حرام کیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ نے جو جوڑے بنائے ہیں تمہارے سامنے، کیا اللہ نے یہ حرام کی؟ اللہ نے تو کسی جگہ حرام نہیں کی، تم اپنی مرضی سے کیسے حرام کر سکتے ہو؟ ومن الابل اثنین، اور اسی طریقے سے اونٹ کیا ہے؟ اونٹ کی بھی 2 ہیں، نر اور مادہ۔ ومن البقر اثنین، اور گائے کی بھی نر اور مادہ۔ قل الذکرین حرم، اللہ پھر وہی کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کیا یہ 2 نر حرم اللہ نے حرام کیے، ام الانثیین، یہ 2 مادہ، ان کی جو 2 مادہ ہیں یعنی اونٹ کی مادہ اور گائے کی مادہ، کیا اللہ نے ان کو حرام کیے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو ان ماداؤں کے پیٹ میں بچے ہیں، گائے کا بچہ، بیل کا بچہ، اور اس طریقے سے اونٹ کا بچہ، کیا اللہ نے ان کو حرام کیے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم تھے حاضر اس وقت، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ یہ حرام ہے، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تم نے خود سنا اپنی کانوں سے یہ بات؟ اب دیکھیے اللہ کتنی سمپل باتیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کتنی بیسک انداز میں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام جو تم نے کی ہوئی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے؟ تو جو بندہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے فیصلے کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے بندے ہیں۔ بغیر لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ قل، کہہ دیجئے، لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم، مجھ پر جو وحی آئی ہے اس میں سے میں کوئی بھی چیز حرام نہیں پاتا سوائے اس کے الا ان یکون میتۃ، کہ وہ ہو مردار، او دمم مسفوح، یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فإنه رجس، پس وہ ناپاک ہے، او فسقا، یا گناہ ہے، اہل لغیر اللہ بھی، اسی طریقے سے وہ جانور جو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں حرام کی بتائیں۔ سب سے پہلے مردار، مرا ہوا جانور، دوسرا ایسا جانور، ایسا خون جو بہہ رہا ہو، اگر جمع ہوا خون ہو جیسے ہڈی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، یا کلیجی وغیرہ ہو گئی، یہ چیزیں حلال ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت فرما دی۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، یا اسی طریقے سے ایسا جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا گیا ہو۔
فمن اضطر، بس جو بندہ مجبور ہو گیا کسی مجبوری کی وجہ سے، غیر باغ، نہ وہ چاہنے والا ہو اس کو اپنی مرضی سے، نہ اس کو چاہت ہو ایسی چیزوں کے کھانے کی، ولا عاد، اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن ربک غفور الرحیم، بس تیرا رب جو ہے بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایسا شخص مجبوری کی حالت میں یہ چیزیں کھا سکتا ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ہم نے یہودیوں کے اوپر حرام کی تھی ہر ناخن والا جانور۔ ناخن والا ذو ظفر ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کا پیر ملا ہو، جس کا پنجہ ملا ہوا ہو، جیسے گائے ہوگی، ٹھیک ہے نا، بطخ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ایسے ان کے پنجے ملے ہوتے ہیں۔ ومن البقری، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسے جانور جو ناخن والے جانور تھے وہ ان کے اوپر حرام کر دیے۔ ومن البقری والغنم حرمنا، اور اس طریقے سے ہم نے گائے اور بکری، حرمنا علیہم شحومہما، گائے اور بکری کی جو چربیاں تھیں ہم نے وہ بھی ان کے اوپر حرام کی تھی، لیکن ہمارے لیے حلال ہے۔ الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھوں پر ہو، او الحوایا، یا ان کے انٹسٹائن یعنی آنتڑیوں پر ہو، او مختلط بعظم، یہ ایسی چربی جو ہڈی کے ساتھ مکس ہوئی ہو۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، اللہ نے کہا ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اللہ نے پہلے حرام نہیں کی تھی، یہ انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے ہم نے آیات پڑھ چکے ہیں، ان کے برے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے یہ چیزیں ان پر حرام کی تھی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پس کہہ دیجئے آپ کا رب بہت رحمت والا وسیع ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں پھیرا جاتا عذاب اس کا مجرم لوگوں سے، مجرم قوم سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب وہ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، اگر اللہ چاہتا ہم کبھی شرک نہ کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا بلیم ہے۔ انسان کہتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے ہم بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم نے یہ گناہ جو ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ گناہ کرتے ہی نہ، اللہ پہ ڈال دی ساری بات، اپنی مرضی سے اپنے عمل سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ کام ہوتا ہی نہ۔ تو اصل میں چونکہ ہم کر رہے ہیں اور یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنا فضول آرگومنٹ ہے، آپ سن سکتے ہیں اس طرح کے آرگومنٹ دے۔ کذالک کذب الذین، اللہ نے جواب نہیں دیا، اللہ نے کہا اس بات کا جواب، اتنا فضول آرگومنٹ ہے اس کا جواب نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طریقے سے جھٹلایا، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا، پھر اللہ نے عذاب بھیجا۔ قل هل عندکم من علم، اللہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے اللہ نے حرام کی ہے اور اللہ نے یہ ساری چیزیں تمہیں کہی ہیں، تو هل عندکم من علم، تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے، فتخرجوا لنا، تو ہمارے پاس لے کے آؤ۔ ان تتبعون الا الظن، تم صرف اپنے وہم و گمان کے پیچھے چلتے ہو، وان انتم الا تخرصون، اور صرف تم اٹکل پچو لگاتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے اللہ کی دلیل فیصلہ کن ہے، اللہ کی دلیل پہنچی ہوئی ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، بس اگر وہ چاہتا وہ ضرور تمہیں ہدایت دے دیتا سب کے سب کو۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم لے آؤ گواہ اپنے ان کو جنہوں نے وہ گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا تھا۔ یہ تم نے اپنی مرضی سے جو چیزیں حرام کی ہیں جانوروں کی، گواہ لے کے آؤ جو کہیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے، ہمیں خود پتہ ہے، علم کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں واقعی اللہ نے حرام کیا، لے کے آؤ گواہ۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہ لے آئیں جھوٹے گواہ، جس طرح ہمارے یہاں بھی آج کل 50 روپے 500 روپے کے پیچھے گواہ مل جاتا ہے، اگر اس طرح کے گواہ لے آئیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی گواہی پر کوئی اعتماد نہ کریں، اور نہ ان کے ساتھ گواہی دیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ آپ پیروی کریں خواہشوں ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وهم بربهم یعدلون، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وهم بربهم یعدلون، اور جو اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ قل تعالوا، کہہ دیجئے تم آؤ، اتل ما حرم ربکم، میں تم پر تلاوت کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی مرضی سے حرام کی تھی نا، اب اللہ کہتے ہیں اللہ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی، لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال بتانے لگے کہ یہ جو تم کام بہت کامنلی تمہاری کامن پریکٹسز موجود ہیں نا تمہارے کلچر کے اندر، سوسائٹی کے اندر، یہ اللہ نے حرام کی، وہ کیا پریکٹسز موجود ہیں۔ اللہ تشرکوا بی شیئا، پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اصل کام کی طرف آؤ۔ اچھا تم یہ چاہتے ہو تمہیں پتہ چلے کہ حرام چیزیں کیا ہیں، تو یہ چیزیں حرام۔ وبالوالدین احسانا، اور اس طریقے سے تم پہ ضروری ہے، لازم ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور ان پر زیادتی نہ کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو تم نہ قتل کرو غریبی کی خوف سے۔ میں سمجھتا ہوں آج کل وہ لوگ جو خاص طور پہ یہ معاملہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اس کے پیچھے انشاءاللہ الگ سے کبھی ٹائم ملا تو بات کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ابارشنز کرواتے ہیں خاص طور پہ، اور اس وجہ سے ابارشنز کرواتے ہیں، بچہ اس کے اندر زندگی بھی آ جاتی ہے کئی دفعہ، اور وہ اس وقت ابارشن کرواتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے پیچھے؟
ایک تو بہت سے اور بھی ریزنز ہوتے ہیں، لیکن ون آف دا ریزنز مینلی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم شاید کیسے افورڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت کام ہے، اکثر لوگ یہ بھی، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اولاد اسی لیے بھی نہیں لیتے، کہتے ہیں کہ جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتے ہیں، اب ذرا آیت سنیے، اللہ کہتے ہیں تم اپنی اولادوں کو اس طریقے سے قتل کرتے ہو، نحن نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو، وإیاہم، اور ان کو بھی۔ اللہ کہتے ہیں رزق تو میں دیتا ہوں، تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو کہ تم ان کا رزق جو ہے تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ ولا تقربوا الفواحش، اور نہ تم قریب آؤ بے حیائیوں کے کاموں کے، ما ظہر منها وما بطن، جو ظاہر ہو یا جو چھپا ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے۔ ہاں کوئی ویلڈ ریزن ہو، جیسے قصاص وغیرہ تب قتل کیا جا سکتا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ بات ہے اللہ نے تمہیں حکم دیا جس کا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم خوب سمجھ لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ تم قریب آؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، سوائے جو کہ اچھا ہو، یعنی اچھے انداز سے، کوئی اچھے ریزن کی وجہ سے آپ اس کے مال کو، یعنی اس کے ساتھ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہو یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکتے ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم جوانی کی عمر کو پہنچیں۔ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور پورا ماپ تول کیا کرو بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ میں آپ کو بتاؤں آج کل اللہ معاف کرے، یہ ہمارے ہاں بھی، اور خاص طور پہ رمضان المبارک ہے، آپ بھی دیکھیں کس طریقے سے اللہ معاف کرے مارکیٹ کے اندر 2 نمبری کی جاتی ہے، اور چھوٹے 5-5 10-10 روپے 20-20 روپے کے پیچھے کس طریقے سے وزنوں کو کس طریقے سے اونچ نیچ کیا جاتا ہے اس پہ، سبحان اللہ، امیجن نہیں کر سکتے، اور کتنا فائدہ ہو جاتا ہے اللہ معاف کرے، بڑا کوئی انسان مالدار بن جاتا ہے ان چیزوں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ، اور آپ کو پتہ ہے اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر، حضرت شعیب علیہ السلام کو آگے ہم پڑھیں گے سورہ یوسف میں، سورہ ہود میں اللہ فرمائیں گے کہ شعیب علیہ السلام کی پوری قوم کو اللہ نے اس وجہ سے تباہ کر دی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ اتنی کامن پریکٹس، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کوئی بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے مخالف ہی کیوں نہ بات جا رہی ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے سیدھا رستہ، میرا سیدھا رستہ، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا السبل، اور دوسرے رستوں کے پیچھے نہ جاؤ، فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے جدا کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ بات اللہ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، تماما علی الذی احسن، جس سے نیک لوگوں پر ہماری نعمت پوری ہو گئی، وتفصیلا لکل شیء، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، ہر ہدایت کے متعلق چیز کی تفصیل تھی۔ وہدن، وہ سراپا ہدایت تھی، ورحمتاً، اور رحمت بھی تھی، لعلکم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ ملاقات کرے اپنے رب کے ساتھ، تاکہ وہ اپنے رب سے جو ملاقات ہے اس پر ایمان لے کے آئیں۔ وہذا کتاب انزلنا، اور یہ کتاب، اور یہ اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد اب اس کتاب کی بات کر رہے ہیں، قرآن مجید کی، اور یہ کتاب انزلناہ مبارک، ہم نے نازل کیا اس کو، مبارک بڑی بابرکت ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور تم ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، کہیں یہ تم نہ کہو، اللہ نے یہ کتاب کیوں بھیجی کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اللہ تو نے ہمارے لیے تو کوئی کتاب نہیں بھیجی، تو نے یہودیوں پر بھی بھیج دی، عیسائیوں پر بھی بھیج دی، اللہ ہمارے پر تو بھیجی نہیں، تاکہ مشرکین مکہ یہ اعتراض نہ کریں، یا ہم نہ اعتراض کریں، ہم لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں پہ، کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی، جیوز کے پاس آئی تھی، کرسچنس کے پاس آئی تھی، ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کتابیں کیسی تھی۔ اللہ کہتے ہیں تاکہ تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ عذر نہ پیش کرو۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اللہ تعالیٰ ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کتاب کے بارے میں۔ او تقولوا، یا تم یہ نہ کہو قیامت کے دن، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اللہ اگر تو ہمیں بھی یہ کتاب عطا کر دیتا تو ہم اس سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ انسان کو یہی ہے نا، انسان کہتا ہے اگر اللہ یہ مجھے مل جاتا نا تو میں یہ کر لیتا، تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں کتاب بھیج دی، اب ذرا ان سے بڑھ کے ہدایت پہ آؤ نا، فاستبقوا الخیرات، اب نیکی کے کام میں ذرا آگے جاؤ نا، مقابلہ کرو۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، پس بے شک آئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمۃ، اور رحمت ہے۔ فمن اظلم، پس کون ہے اس سے بڑا ظالم، ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو پھر جھٹلاتا ہے، وصدف عنہا، اور وہ منہ موڑے ان سے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا منہ موڑا ہماری آیتوں سے، سوء العذابی، بہت ہی برا عذاب، بما کانوا یصدفون، کس وجہ سے، ان کا یہ جو عمل ہے جو اس سے وہ منہ موڑتے ہیں۔
حل ينظرون نہیں وہ انتظار کرتے مگر کس چیز کا الا ان تأتيهم الملائکہ کہ فرشتے ان کے اوپر آ جائیں، او یأتی ربک یا آئے تمہارا رب، او یأتی بعض آیات ربک یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، یعنی قیامت کی نشانیاں آ جائیں۔ وہ صرف اب کس چیز کا انتظار کر کے بیٹھے ہیں، مان تو وہ رہے نہیں، تو کس چیز کا انتظار ہے؟ اللہ کے عذاب کا، یا فرشتے لے کے آئیں گے یا اللہ خود لے کے آئے گا یا قیامت کی نشانیاں آ جائیں گی ان کے سامنے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن اللہ کی بعض نشانی یعنی قیامت کی نشانیاں آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، اس دن پھر کسی جان کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس دن کوئی بندہ کہے اب میں مسلمان ہوتا ہوں، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ لم یعنی سے مراد بڑی نشانیاں قیامت کی، چھوٹی نہیں۔ لم تکن آمنت من قبل، تو اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لے کے آیا ہو۔ او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے ایمان کے ساتھ کچھ نیکی نہ کی ہو۔ قل انتظروا انا منتظرون، آپ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں، مطلب ان قریب اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفرقہ بازی پیدا کی، تفرقہ پھیلایا۔ وکانوا شیعا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے۔ لست منہم فی شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس طریقے سے بٹی ہوئی ہے۔ انما امرهم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی طرف ہے۔ ثم ینبئهم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا بما كانوا یفعلون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ، جس نے کوئی نیکی کا عمل کیا، فلہ عشر امثالها، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا برابر وہ 10 کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برابر 10 گنا کر دیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جس نے کوئی برائی کا عمل کیا، فلا یجزى الا مثلها، تو اس کو صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی نیکی کرو گے تو 10 گنا ہو جائے گا، اور گناہ کرو گے تو صرف اتنا ہی گناہ ملے گا، اتنی سزا ملے گی۔ وہم لا یظلمون، اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا۔ قل اننی، کہہ دیجیے اننی ہدانی ربی، مجھے ہدایت دی میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین سیدھا رستہ کون سا ہے؟ وہ سیدھا دین ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اور ان کی ملت ہے، وہ ابراہیم جو یکسو تھے، حنیف تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قل کہہ دیجیے ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، نہیں اس کا کوئی شریک۔ وبذالک امرت، اور یہی مجھے حکم دیا گیا۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ قل کہہ دیجیے اغیر اللہ ابغی، کیا اللہ کے علاوہ میں چاہوں، تلاش کروں، ربن، ایک رب کو۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی آیت ہے، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی رب کو تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو بھی کوئی جان کمائے گی اس کا بدلہ اسی کو ملے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی کسی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ فینبئکم، پس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی ذات ہے جس نے تمہیں بنایا جانشین زمین کا۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تمہارے درمیان طبقاتی تقسیم بھی کی، بعض کو اللہ نے بلند درجات میں رکھے، بعض کو نیچے رکھے۔ یہ نیچرل سسٹم ہے، نیچرل آرڈر اس دنیا کا یہ ہے، کچھ لوگ ہمیشہ اوپر ہوں گے اور کچھ لوگ نیچے ہوں گے، یہ اللہ نے تقسیم بنائی ہے۔ آپ دنیا کا جو مرضی فلسفہ لے آئیں، آپ اس طبقاتی تقسیم کو ختم نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی پولیٹیکل سسٹم دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں جو اس طبقاتی تقسیم کے خلاف ہے نا، اس نیچرل آرڈر کے، دے آر ان ریئلسٹک، اور وہ ظلم پر مبنی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کس لیے ہم نے طبقاتی تقسیم بنائی؟ بعض کو کیوں بعض کے اوپر کیا؟ کچھ مالدار ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ آقا ہیں، کچھ غلام ہیں، کیوں ایسے اللہ نے تقسیمات کی؟ اللہ کہتے ہیں لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے اس سے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد عذاب لینے والا ہے۔ وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ سورۃ الاعراف کا انشاءاللہ آغاز کریں گے ہم۔ سورۃ الانعام ختم ہو گئے، جب عذاب آ گیا تو انہوں نے کیا آوازیں لگانا شروع کی؟ اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب آیا، الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہ کہا، انا كنا ظالمین، ہم تو ظالم تھے، ان کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ آپ کو میں نے بتایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں سے سوال کریں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں۔ فلنقصن علیہم بعلم، اور ہم ضرور بیان کریں گے ان پر علم سے۔ وما كنا غائبین، اور نہیں تھے ہم غائب۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن تولنا برحق ہے۔ قیامت کے دن اعمال بھی تولے جائیں گے، اور انسان کے اعمال کے جو رجسٹر ہیں وہ بھی تولے جائیں گے، اور انسان بھی تولے جائیں گے قیامت کے دن۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے بھاری ہوئے وزن، پلڑے بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، پس وہی کامیاب لوگ ہیں۔ ومن خفت موازینہ، پس جن کے وزن ہلکے ہوئے،
فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یقیناً زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس دنیا کے اندر اس زمین پر سامان حیات پیدا کیا، دنیا کو تمہارے لیے آرام کا رستہ، ایک آرام کا ذریعہ بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہو تم جو تم شکر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا، تمہیں تصویر کی، تمہاری شکل بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا ملائکہ فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، وہ سجدے والوں میں سے نہیں رہا۔ قال ما منعك، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا، اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تو سجدہ کرے حضرت آدم کو جبکہ میں نے حکم دیا تمہیں، بھئی میں نے حکم دیا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاہبط منہا، اللہ نے کہا تو اتر جا، یہاں سے نکل جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے حق نہیں تھا کہ تو ایسا تکبر کرتا، فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے کہا جا میں نے تجھے مہلت دی۔ قال فبما اغویتنی، اس نے کہا کہ اللہ تو نے چونکہ مجھے گمراہ کیا، اب دیکھیں شیطان بھی کیا، اس نے کیا کیا، خود انکار کیا اور ساتھ بلیم کس پہ ڈالا، اللہ پر، کہتا ہے اللہ تو نے چونکہ مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لہ، اور میں گمراہ بھی اس انسان کی وجہ سے ہوا ہوں، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، تو میں تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، ایمبش کروں گا، ثم لآتینہم، پھر میں ان کی طرف آؤں گا، تیری مخلوق کی طرف حملہ کروں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا ان پر، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور میں اکثر کو شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ دیکھیں شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ تیری اکثر مخلوق تیری ناشکری کرے گی، تیری نعمتوں کو جھٹلائے گی، وہ دین کی نعمت بھی ہو سکتی ہے دنیاوی نعمت بھی۔ قال اخرج منہا، اللہ نے کہا تو نکل جا یہاں سے، مذءوما مدحورا، ٹھکرایا ہوا اور راندہ ہوا، یعنی ذلیل ہوا اور ٹھکرایا ہوا۔ لمن تبعک منہم، جس نے ضرور وہ جو تیری پیروی کرے گا، جو تجھے فالو کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب کے سب سے جہنم کو بھر دوں گا، یعنی جو بھی تجھے فالو کرے گا وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ٹھہریے، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں سکونت اختیار کیجئے، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور آپ دونوں جو چاہتے ہیں اس میں سے کھائیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت سے آپ نے کچھ نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں آنا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ ان کے شرم گاہیں ان کے لیے کھول دے جو اب تک ان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ شیطان کی سب سے بڑی چال، یعنی شیطان کے پرائمری آبجیکٹیوز اس دنیا میں کیا ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو بے شرم بنا دے اور انسان کی شرم گاہوں کو کھول دے لوگوں کے سامنے، سبحان اللہ، یعنی یہ شیطان کے پرائمری آبجیکٹیوز میں سے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور اس نے کہا، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا یا ان کو یہ ورغلایا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے، الا ان تکونا ملکین، اگر تم نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں کے رہنے والے ہو جاؤ گے، یعنی اس میں تمہیں فائدہ ہے، اللہ نے تمہیں روکا نا تو اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ نہ رہو، اس طرح کے چالیں چلیں۔ وقاسمہما، اور اس نے قسمیں کھائیں ان کے سامنے، امیجن کریں شیطان قسمیں تک کھایا، انی لکما من الناصحین، قسم کسی چیز کی کھائی کہ میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، بس اس نے پھسلا دیا ان کو دھوکے کے ساتھ۔ فلما ذاق الشجرۃ، جب دونوں نے شجرہ یعنی درخت کو چکھا، اس کو کھایا، اس کا پھل کھایا، بدت لہما سوآتہما، تو سب سے پہلے اللہ نے جو حضرت آدم اور ان کی بیوی سے جو نعمت چھینی وہ کون سی تھی، ان کے لباس اتر گئے جنت کے۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، انہوں نے کیا کیا، شرم کے مارے دونوں نے، اب دیکھیں حضرت آدم ہے ان کی بیوی ہیں، میاں بیوی کا آپس میں کیا پردہ، اور اسی طریقے سے اس وقت کوئی اور یعنی انسانوں میں سے کوئی مخلوق بھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے حیا کیسی رکھی کہ جیسے ہی ان کے لباس اترے تو فوراً انہوں نے جنت کے جو پتے ہیں ان سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ وناداہما ربہما، اللہ نے ان کو پکارا، اللہ نے ان کو کہا، الم انہکما، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، واقل لکما، اور یہ کہا تھا تم کو، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان سے بچ کے رہنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے کہا فوراً توبہ کی، اللہ
ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اللہ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا, وَتَرْحَمْنَا اور اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اللہ نے کہا تم سب اتر جاؤ, تم میں سے بعض دوسرے کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے دنیا زمین پر کچھ دیر ٹھکانہ ہے اور کچھ مقررہ وقت تک تمہارے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. یعنی دنیا میں کچھ دیر تک تم فائدے اٹھاؤ گے اور اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے, میرے پاس لوٹنا ہے. قال فیہا تحیون اللہ نے فرمایا تم اس دنیا میں زندہ رہو گے. وفیہا تموتون اور اس میں تم مرو گے. ومنہا تخرجون اور اسی سے تم قیامت کے دن نکالے بھی جاؤ گے. یا بنی آدم اے آدم کے بیٹے, اب اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں, اے آدم کی اولاد, قد انزلنا علیکم لباسا ہم نے اتارا تم پر لباس, یواری سوآتکم جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرم گاہوں کو, وریشن اور خوبصورتی کا باعث بھی ہے. تو ون آف دی آبجیکٹیوز, پرائمری آبجیکٹیو لباس کا کیا ہے کہ آپ کا شرم گاہ ڈھانپے. اگر آپ کا جو لباس ہے وہ شرم گاہ نہیں ڈھانپ رہا نا, تو پھر آپ کو پہننے کی ضرورت نہیں, اس کا اصل مقصد پورا نہیں ہو رہا, پہلی بات. اور دوسری چیز خوبصورتی بھی ہے, تو ایسا لباس پہننا چاہیے جو خوبصورت لگے, انسان کو اچھا لگے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ لیکن جو تقویٰ کا لباس ہے نا, جو تقویٰ کا لبادہ ہے, اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی آیتیں ہیں, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ سمجھیں. یا بنی آدم اے آدم کے بیٹے, لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے, كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکایا, مِنَ الْجَنَّةِ جنت سے نکلوایا, يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا اس نے ان کے لباس اتروا دیے ان سے, سبحان اللہ. لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا تاکہ وہ دکھائے ان کو ان کی شرم گاہیں. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم یہ شیاطین ایسے ہیں, یہ اور اس کے قبیلے, اس کا جو گروہ ہے, یہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ نے شیطان کو, جنات کو ایک خاص خصلت دی ہے کہ ہم تو ان کو نہیں دیکھ سکتے, وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے. انا جعلنا الشیاطین ہم نے شیطانوں کو بنایا ہے, اولیاء للذین لا یؤمنون ایسے لوگوں کا دوست جو ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب وہ کوئی برائی کا کام کہتے ہیں, قالوا وجدنا, ابھی اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی بات کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد اتنے حیا والے تھے اور شیطان نے ان سے ان کے لباس اتروائے تھے, یہ شیطان نے دشمنی کی تھی. اب اللہ مشرکین مکہ کی بات کرتے ہیں, جب بھی وہ کوئی برائی کا کام کرتے ہیں, قالوا وجدنا علیہا آباءنا وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کی روایت ہے, یہ تو ٹریڈیشن ہے ہماری, اللہ معاف کرے. واللہ امرنا بہا اور اللہ نے ہمیں اس بات کو حکم دیا. دیکھیں وہی والی بات, سبحان اللہ. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحاشی کے کام کا حکم نہیں دے سکتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. قل امر ربی بالقسط کہہ دیجئے کہ میرے رب حکم دیتا ہے انصاف کا. واقیموا وجوہکم عند کل مسجد اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ اس کی طرف کر لو, سیدھا کر لو. وادعوہ مخلصین لہ الدین اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو, یعنی اپنی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو. کما بدأکم تعودون جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا, تعودون تمہیں وہ دوبارہ بھی پیدا کیا جائے گا, تمہیں پیدا کیا جائے گا دوبارہ. فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ ایک گروہ ایسا ہے جس نے ہدایت پائی, وفریقا حق علیہم الضلالہ اور ایک گروہ ایسا ہے جس پر گمراہی ثابت ہو گئی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ بے شک وہ جنہوں نے اپنا شیطان کو دوست بنایا, من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے, ویحسبون انہم مہتدون اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں, وہ گمراہ گروہ ہے. یا بنی آدم اے آدم کی اولاد, خذوا زینتکم عند کل مسجد ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو, اچھے کپڑے پہنا کرو, سبحان اللہ, خاص طور پہ عبادت کے وقت, نماز کے وقت, مسجد جاتے ہو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ پیو, وَلَا تُسْرِفُوا لیکن اسراف نہ کرو, حد سے نہ بڑھو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسجد میں اچھے کپڑے پہننے سے حکم دیا ہے. اللہ معاف کرے, ہم عام طور پہ مسجد میں جاتے ہیں اپنا ایسا لباس پہن کے جو ہمارا اچھا نہیں ہوتا, لیکن ویسے کہیں ملنے جانا ہو تو اس کے لیے. اچھا بائی دا وے, یہ جو ٹوپی ہے نا, یہ ٹوپی بھی اصل میں اس کا مقصد ہے زینت. اصل میں ٹوپی اور سر ڈھانپنے کا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی خوبصورتی ہے, ایک آنر, ایک رسپیکٹ ہے, ایک اچھائی ہے. یہ صرف نماز کا حصہ نہیں ہے. ہمارے ہیں اللہ معاف کرے جو اصل مقصد تھا وہ بھلا دیا گیا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں جالیوں کی گندی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں, ٹوٹی پھوٹی, اللہ معاف کرے, اور سمجھا جاتا ہے کہ نماز اگر آپ نے اس کے بغیر پڑھی تو پتہ نہیں شاید نماز قبول نہیں ہوگی, تو وہ گندی سی ٹوپی اپنے سر پہ رکھ دی جاتی ہے. حالانکہ ٹوپی کا اصل مقصد, ٹوپی پہننا ہی انسان نے اس لیے تاکہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو بہت بامکرم اور بہت زیادہ عزت کے ساتھ اللہ کے سامنے ریسپیکٹفلی اور بڑے آنر کے ساتھ پیش ہو. تو وہ مقصدیت ختم ہو گئی اور ایک روایت اور ٹریڈیشن رہ گئی, اور اللہ معاف کرے ہم نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا. حالانکہ نماز کا ٹوپی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
نماز کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ ہمارے حدیث میں پتہ چل گئی، اسلام نے بتا دیں، وضو ہونا چاہیے، پاک صاف لباس ہونا چاہیے، دیٹس اٹ۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس کو اصل مقصد کو چھوڑ کے، اللہ معاف کرے، ٹوٹی پھوٹی اور گندی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں مسجدوں میں، نہ اس کو صاف کیا، بلکہ اب تو کمپنیاں بناتی بھی پلاسٹک کی ہیں جو ٹوٹ بھی جائیں، جو پھینک بھی دے، اور اتنی گندی ہوں تاکہ کوئی بندہ گھر میں بھی نہ لے کے جا سکے۔ سبحان اللہ، اصل مقصد انسان کا ختم ہو گیا۔ تو اصل مقصد ٹوپی کا ہے، وہ اچھی ٹوپی پہنے، اگر آپ نے پہننی ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے بغیر آپ نماز پڑھ لیں، کسی جگہ فرض نہیں ہے نماز کا۔ قل، کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کی، کس نے حرام کیا زینت کو، خوبصورتی کو، کس نے، اچھا لگنا کس چیز نے حرام کیا؟ اللہ نے، کسی نے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ پیارے ہیں، خوبصورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل و یحب الجمال، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیوں تم نے حرام کیا اچھا لگنے کو؟ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے دوسرا مسئلہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں دین داری کا مطلب یہ ہے کہ گندے کپڑے پہننا، اور ہم کہتے ہیں یہ سادگی ہے جناب، یہ سادگی ہے۔ اللہ معاف کرے، سادگی گندگی کا نام نہیں ہے، سادگی کا مطلب یہ ہے کہ سمپلسٹی، اور سمپلسٹی کے اندر خوبصورتی اور ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ، میں نے کئی اپنے پریکٹسنگ بھائیوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، بہت زیادہ پریکٹسنگ، اس سے پہلے تھے نا جب یونیورسٹیوں میں جانا ہوتا تھا تو بہت بن سنوار کے جاتے تھے، ایون بہنیں بھی، ٹھیک ہے، تیار ہو کے ایسے پتہ نہیں جیسے سبحان اللہ کسی کی شادی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی دین کی طرف آئے تو گندے سے کپڑے اور خراب، اور وہ جناب ٹوٹی ہوئی جوتی، اور جناب جب بات کرو تو کہیں جی یہ تو سمپلسٹی ہے نا، یہ تو سادگی ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ سادگی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کس نے حرام کی اس زینت کو، التی اخرج لعبادی، جو اس نے اللہ نے نکالا اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے رزق، جو اللہ نے حلال کی ہیں۔ اللہ نے کس نے حرام کی ہے اس زینت اور یہ خوبصورتی کو اور یہ ساری چیزوں کو؟ قل، کہہ دیجئے، ہاں لیکن اس میں ایک حد ہے، اور حد وہ پہلے بیان ہو جائے گی، اسراف نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں خوبصورتی کے لیے، فیشن کے لیے، وہ حدود کو آپ نے پامال نہیں کر رہا۔ قل، کہہ دیجئے، ہی للذین آمنوا، وہ ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں، یعنی یہ طیبات اور رزق اور یہ خوبصورتی، یہ ساری زینت، اچھا لگنا اور یہ سارا کچھ، اللہ کہتے ہیں یہ اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں ہے، اور خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن صرف مومن کے لیے۔ دنیا کے اندر ظاہر ہے کافر بھی، نان مسلمس بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن صرف مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ کافروں کا تو بدحال ہوگا۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طریقے سے ہم آیات کو بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، اس قوم، ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، اللہ نے کس چیز کو حرام کیا؟ اللہ نے حرام اس چیز کو کیا، میرے رب نے حرام کیا بے حیائی کے کاموں کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہیں اور جو چھپ چھپ کے کیے جاتے ہیں، والاثم والبغی، اور اسی طریقے سے گناہ کو اور سرکشی کو، ناحق سرکشی کو، ناحق زیادتی کو، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اس چیز کو بھی حرام کیا کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ جس کے لیے اللہ نے کوئی آسمان سے دلیل نہیں نازل کی، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ بھی حرام کیا کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جس کو تم نہیں جانتے، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جانے، بغیر علم حاصل کیے، بغیر دین کے بارے میں باتیں کرنا۔ ولکل امۃ اجل، اور ہر امت کے لیے ایک مقررہ مدت ہے، فاذا جاء اجلهم، جب ان کا وقت آ جاتا ہے اس قوم کا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ پھر وہ پیچھے رہتی ہے گھڑی اور نہ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جب اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے پھر وہ نہ وہ آگے کر سکتے ہیں اس وقت کو، نہ پیچھے کر سکتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم، اگر وہ آئیں تمہارے پاس، رسل منکم، تمہارے میں سے رسول، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے ہیں میری آیتیں تم پر، تمہیں، فمن اتقى، پس جس نے تقوی اختیار کیا، جو ڈر گیا، واصلح، اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنها، اور تکبر کیا ان سے، ان کے سامنے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخ کے لوگ ہیں، آگ کے لوگ ہیں، هم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ بولے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، ایسے لوگ اپنے کیے کی سزا پائیں گے، حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم، جب ہمارے رسول ان کے پاس آئیں گے، فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور وہ ان کی جان قبض کریں گے، ان کو موت کا وقت آئے گا، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، فرشتے کہیں گے بتاؤ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے وہ آج کدھر ہیں، مدد کر سکتے ہیں تمہاری؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، بھاگ گئے ہم سے، ہم یہ خیالی چیزیں تھیں، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف یہ خود ہی گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، اور یہ وہ اعتراف کریں گے کہ وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا فی امم، اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا داخل ہو، فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ کہیں گے تم اور وہ امتیں جو تم سے پہلے گزری جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تم سب کے سب جہنم میں داخل ہو جاؤ، اللہ معاف کرے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ کلما دخلت امت لعنت اختها، جب یہ سارے جہنم میں داخل ہوں گے گروہ در گروہ، قومیں، اللہ معاف کرے، جنوں کی بھی اور انسانوں کی بھی،
تو ہر امت ہر قوم دوسری قوم پر لعنتیں کرے گی. سبحان اللہ. حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب سارے جہنم میں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے لعنت کرتے ہوئے ایک دوسرے پر. قالت اخراہم لاولاہم، بعد میں آنے والے جو پہلے جہنم میں آ چکے ہوں گے ان کے بارے میں کہیں گے اے اللہ ربنا ہؤلاء اضلونا، انہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا، ہم تو ان کو فالو کر رہے تھے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں. فآتہم عذابا ضعفا من النار، اللہ ان کو ہم سے دگنا عذاب دے جہنم کا. قال لکل ضعف، اللہ کہیں گے آج سب کے لیے دگنا عذاب ہے. سبحان اللہ. ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے. وقالت اولاہم لاخراہم، اور کہیں گے پہلے، اب جو پہلے جہنم میں گئے ہوئے ہیں جن کو یہ بد دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ان کو بعد میں آنے والوں کو فما کان لکم علینا من فضل، آج تمہیں کوئی ہم سے اسپیشل پروٹوکول نہیں ملنے والا، تم بھی ہمارے ساتھ ہی ہو. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، بس چکھو اس عذاب کو ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے، برائیاں تم کیا کرتے تھے. تو یاد رکھیے گا اگر کسی بندے نے کسی کو گمراہ کیا ہے دین سے، سچائی سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت کے دن وہ تو بچ جائے گا اور جس نے گمراہ کیا وہ پکڑا جائے گا. دونوں پکڑے جائیں گے. کیوں دونوں پکڑے جائیں گے؟ بھائی اس نے کون سا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مجبور کر کے اس پہ لگایا؟ آپ کو اللہ نے عقل، شعور، قرآن اور حدیث، سنت نہیں دی تھی؟ آپ نے کیوں فالو کیا؟ کیوں آپ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لگے رہے؟ تو ہر فالو کرنے والے بندے کو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے وہ کس کو فالو کر رہا ہے. قیامت کے دن جیسے کہا نا تبر ایک دوسرے سے برات اختیار کر کے میں تمہیں جانتا ہی نہیں، تم کون تھے؟ میں نے تمہیں کہا تھا مجھے فالو کرو. اچھا اگر کہہ بھی تھا تم نے میری بات کیوں مانی؟ شیطان کہے گا، سبحان اللہ، آگے ہم پڑھیں گے جا کے سورہ ابراہیم میں، شیطان جا کے کہے گا کہ تم نے مجھے کیوں فالو کیا؟ بھائی میں نے تمہیں مجبور کیا تھا، تم نہ کرتے فالو. شیطان یہ کہنا شروع کر دے گا. تو باقی کون ہوں گے؟ سبحان اللہ. اس دن جو ہے نا ہر بندہ اپنی جان کا ہوگا، بس کوئی کسی کو نہیں سنے گا. ان الذین کذبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ جو سوئی کا جو ناکا ہے، جو سوئی کا پارٹ ہے اس کے اندر، جب تک اونٹ نہیں نکل سکتا جس طریقے سے، اس طریقے سے یہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. اللہ معاف کریں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے سے ہم مجرموں کو بدلہ دیں گے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. استغفر اللہ. اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے اوپر سے بھی جہنم، ان کو دوزخ ان کو اوپر سے بھی پکڑے گی، نیچے سے بھی پکڑے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اس طریقے سے ہم ظالموں کو سزا دیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی جان کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق. اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والی، یہ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورہم من غل، سب سے پہلے اہل جنت کا اللہ تعالیٰ انعام پتہ کیا دیں گے؟ اللہ کہتے ہیں ہم ان کے دلوں سے کدورت اور دشمنی نکال دیں گے، پریشانیاں نکال دیں گے. اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ سب سے پہلے اللہ عذاب دیتے ہیں تو سب سے پہلے کسی قوم کے اندر کیا چیز بھیجتے ہیں؟ لڑائی اور جھگڑا اور آپس میں تفرقہ بازی. اور قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہوگی، مسلمانوں کی آپس میں جتنی بھی شکایات اللہ دور کر دیں گے، سارے ایک جیسے بھائی ہو جائیں گے. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں کوئی حسد نہیں ہوگا. سب سے بڑا کوئی کسی کو، اگر کوئی بندہ فضیلت میں ہوگا تو انسان کو رشک ہوگا، اللہ مجھے بھی دے دے وہ مقام، لیکن کوئی بندہ کسی سے حسد نہیں کرے گا. کتنی بڑی انسان، کوئی کمپلیکسز نہیں ہوں گے، کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہوگا، یا سپیریورٹی کمپلیکس نہیں ہوگا کسی کو. تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں. وقالوا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں ہدایت دی. وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر اللہ تو نہ ہمیں ہدایت دینے والا ہوتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے. یہ اللہ کی میں بتاؤں آپ سب کو، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر اتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ اس وقت یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا دین پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ معاف کرے، گناہ میں جس طریقے سے انسانیت لگی ہوئی ہے اس ٹائم، آپ کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس موقع، اس توفیق دی کہ ہم تیرے سامنے بیٹھ کے تیرے دین سے مستفید ہو رہے ہیں اور ہم ہدایت پر ہیں، تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اور اگر اللہ تو نے نہ ہمیں دی ہوتی تو ہم کبھی بھی ہدایت پانے والے نہ ہوتے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً وہ آئے رسول ہمارے رب. لقد جاءت رسل ربنا، واقعی ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے. ونودوا، اور ان کو پکارا گیا، ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ جنتیں ہیں تمہاری، جاؤ، یہ ساری جنتیں تم ہیں، یہ تم نے جو عمل کیے تھے دنیا کے اندر، جو تکلیفیں برداشت کی تھیں، جو قربانیاں دی تھی، آج تمہیں میں نے جنتوں کا وارث بنا دیا. ونادى اصحاب الجنۃ، اب کیا ہوگا؟ اب ذرا دیکھیں کمیونیکیشن ہونے لگی ہے جہنمی اور جنتیوں کے. میں نے آپ کو بتایا تھا جہنمی جو ہے گڑھے میں ہوتے ہیں، جہنم گڑھے میں ہے، اور جنت جو ہے وہ اوپر ہے. ونادى اصحاب الجنۃ، اور پکاریں گے جنتی اصحاب النار، دوزخیوں کو، جہنمیوں کو کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے سچ پایا.
فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ بھی تم نے سچ پایا؟ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ بھی صحیح کیا تھا کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی، وہ مل رہی ہے سزا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم، ان کے درمیان ایک اذان دینے والا، ایک پکارنے والا، ندا دینے والا ندا کرے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہو ان لوگوں کے لیے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے دوسرے لوگوں کو روکتے تھے، برائی کا سبب بنتے تھے، ویبغونھا عوجا، اور وہ ٹیڑھ تلاش کرتے تھے اللہ کے دین کے رستے میں، وہم بالآخرۃ کافرون، اور آخرت کا انکار کرنے والے تھے، وبینہما حجاب، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، وعلی الاعراف، اس کو اعراف کہتے ہیں، اور اس پردے کے اوپر رجال، کچھ مرد ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، ان سب کو پہچان لیا جائے گا ان کی نشانی، ان کے چہروں کے ساتھ، ان کی نشانی، یعنی وہ پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی نشانی سے۔ ونادوا اصحاب الجنت، یعنی عام قیامت کے دن نا، جس طریقے سے ہم دنیا میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، قیامت کے دن بھی سارے پہچانیں گے، ایسا نہیں کہ قیامت کے دن ہمیں کہیں گے یہ پتہ نہیں کون، سارے پہچان لیں گے، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو، انسان کی یہ یادداشت باقی رہے گی۔ ونادوا اصحاب الجنتی، اور پکاریں گے جنت والوں کو، ان سلام علیہا، اصحاب اعراف یہ وہ لوگ ہوں گے جو ابھی ان کے گناہ اور ان کی نیکیاں برابر ہوں گی، تو اللہ نے ان کو کچھ دیر کے لیے ایک ایسے مقام پہ رکھا ہوگا جو نہ جنت ہوگی نہ جہنم ہوگی، درمیان میں ہوں گے۔ یہ جنتیوں کو دیکھیں گے، ان کو سلام کہیں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها، وہ جنت میں داخل تو نہیں ہو سکیں گے، وہم یطمعون، لیکن ان کی بہت چاہت ہوگی اللہ ہمیں بھی داخل کر دے، بعد میں اللہ ان کو بھی ڈال دیں گے اپنی رحمت سے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب وہ پھیریں گے، اچھا ایک طرف تو جنت ہے، جب جہنم کی طرف دیکھیں گے، تلقا اصحاب النار، جب جہنمیوں کو دیکھیں گے، قالوا ربنا، وہ کہیں گے ہائے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ہم ظالموں قوم میں سے نہ کر دیں۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور اصحاب الاعراف جو ہیں، یہ جو درمیان کے لوگ ہیں، یہ ایسے مردوں کو پکاریں گے جن کو وہ ان کے چہروں کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، وہ کہیں گے تمہارا جو ملٹیٹیوڈ تھا دنیا کے اندر، جو تمہارا جتھا تھا، تمہاری ایک کثرت تھی، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا آج اس نے۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے وہ تکبر کدھر گیا تمہارا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، یہ غریب لوگ جو جنتی ہیں، تم ان کے بارے میں اللہ سے قسمیں کھایا کرتے تھے، قسمیں کھا کے کہتے تھے یہ غریب لوگ لا ینالہم اللہ برحمہ، ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، کہتے تھے اس سے بڑا لاس میں کون ہو سکتا ہے۔ آج بھی دیکھیں ظالم کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ بے وقوف لوگ، ان کو کیا ملنے والا ہے۔ تو تم قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں پہنچے گی۔ ادخلوا الجنت، دیکھو اللہ نے ان کو کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اصحاب آگ کے جو لوگ ہیں وہ جنتیوں کو کیا کہیں گے، ان افیضوا علینا من الماء، اوپر سے تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر بھی پیاس، بھوک، سبحان اللہ، او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، وہ کہیں گے آج کے دن اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، فالیوم ننساہم، اللہ کہیں گے آج ہم ان کو بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس دن جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا، وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ تھے ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال کے نظر انداز کر دیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، اور بے شک ہم لائے ان کے پاس کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، ہم نے کھول کر بیان کیا اس پر علم، وہ سراپا ہدایت ہے، ورحمہ، وہ پوری کی پوری ہدایت ہے، ورحمۃ، وہ رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اہل ایمان کے لیے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کی حقیقت کی، یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ جو پہلے اسے بھولے ہوئے تھے وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رسول، ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس آئے تھے، حق کے ساتھ آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، آج کے دن کوئی سفارشی ہے جو ہمیں بچا سکے، ہماری سفارش کر سکے۔ او نرد، یا ہمیں لٹا دیا جائے دنیا کے اندر واپس، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو آج ہم بھی دنیا میں جا کے اچھے کا عمل کر لیں، جو ہم عمل کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں۔ قد خسروا انفسہم، یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا، وضل عنہم، اور ان سے گم ہو گیا، ما كانوا یفترون، وہ جو گھڑتے تھے، جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے، جو غلط باتیں کیا کرتے تھے، وہ سب کا سب ان کو اس دن گم ہو جائے گا۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک اللہ تمہارا رب وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی اور قائم ہوا، یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، اور وہ رات کو دن پر ڈھانپتا ہے، یطلبہ حثیثا، پھر دن پیچھے رات کے دوڑتا ہوا آتا ہے، یعنی رات
دن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، دن پر رات کو ڈھانپ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب رات کا وقت مکمل ہوتا ہے تو دن فوراً آ جاتا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم مسخرات بامری، اور ایسے ستارے جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں ستارے، اگر دیکھیں ذرا آپ گیلیکسیز کس طرح کی بڑی بڑی ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ کہتے ہیں یاد رکھو اسی کے لیے ہے سب کچھ پیدا کرنا، اور سب کا سب حکم اسی کے ہیں، ہر چیز اسی کی مخلوق ہے، اور ہر چیز اللہ کے ہی تابع ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ کی ذات رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور پیدا کرنے والا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے پکارو۔ اب دیکھیں اللہ نے اپنی بڑی بڑی مخلوقات ستاروں کی بات کی، اب اللہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ انہ لا يحب المعتدین، اللہ نہیں پسند کرتے حد سے بڑھنے والوں کو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ وادعوه خوفا وطمعا، اور اللہ کو تم پکارو ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ، اللہ سے ڈر بھی رکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ کی رحمت پر امید بھی ہونی چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے ساتھ کے قریب ہے۔ وہو الذی، اور وہ ذات، یرسل الریاح، جو بیچتا ہے ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے، اللہ کی جو رحمت بارش برستی ہے اس سے پہلے اللہ کیا کرتے ہیں، ہواؤں کو بیچتا ہے، اور وہ ہوائیں کیا ہوتی ہیں، لوگوں کے لیے خوشخبری امید ہوتی ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، پھر جب ہوا بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہے، سقناہ، ہم اس کو چلاتے ہیں، لبلد میت، ایک مردہ زمین کی طرف، فانزلنا، ایک مردہ شہر کی طرف، فانزلنا به الماء، پھر ہم ان میں سے پانی کو نازل کرتے ہیں، فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر اس پانی سے کیا نکلتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم پھلوں کو نکالتے ہیں زمین سے۔ كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، اللہ کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم مردوں کو نکالیں گے قیامت کے دن، جس طریقے سے اللہ پانی برساتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اس میں سے پھل نکلتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن بھی انسان ایسے ہی زمین سے نکلیں گے۔ لعلکم تذکرون، یہ باتیں کیوں اللہ بتا رہے ہیں، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور تم سمجھ لو، غور و فکر کرو۔ والبلد الطیب، اور پاکیزہ زمین، یخرج نباتہ باذن ربی، اس سے نکلتی ہے اچھی پیداوار، باذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے۔ والذی خبث، اور جو فضول زمین ہے، لا یخرج الا نقدا، اس سے صرف ناقص مال ہی نکلتا ہے۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طریقے سے ہم پھیرتے ہیں اپنی آیات کو، بار بار بتاتے ہیں، لقوم یشکرون، تاکہ ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ لقد ارسلنا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ رسولوں کا ذکر کریں گے، 3 رسولوں کا اللہ ذکر کریں۔ لقد ارسلنا نوحا، یقیناً ہم نے بھیجے نوح علیہ الصلوۃ والسلام الی قومہ، اپنی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقیناً میں تمہیں بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ قال الملأ من قومہ، ان کے قوم کے سرداروں نے کہا، وڈیروں نے کہا۔ ہمیشہ دیکھیں وڈیرے جو ہے نا، ہر قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے مخالفت وہ کرتے ہیں اور وہ لیڈ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن یہی وہ لوگ ہیں جن کے فالوورز کیا کہیں گے۔ جیسے میں نے جب نماز پڑھائی آج تو میں نے وہی آیات پڑھی، استبرأ الذین اتبعوا من الذین، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ قیامت کے دن جو فالوورز ہوں گے وہ ان کو پکڑیں گے، اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لیکن وہ کہیں گے بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں تم سے۔ تو یہ سب سے وڈیرے جو ہیں ہمیشہ یہ آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تو سمجھتے تو گمراہ آدمی۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کا پیغام تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب عجبتم، کیا تم حیران ہو رہے ہو، تمہیں تعجب ہے؟ کیا کس بات کا تعجب ہے؟ ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ تمہارے رب کی نصیحت تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی، کہ اللہ نے تم جیسا ایک بندہ مجھے چن لیا اور اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، کیا تمہیں اس بات پہ حیرانگی ہو رہی ہے؟ لینذرکم، اور وہ اس لیے تاکہ وہ تم کو ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم ڈر جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم اس پر حیران ہو رہے ہو۔ فکذبوہ، پھر انہوں نے جھٹلایا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، فانجیناہ، پر ہم نے ان کو نجات دی، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ مسلمان ہوئے، فی الفلک، کی کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھی قوم تھی، یعنی حق ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو مبعوث فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور پھر ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت ہود نے بھی کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومه، سرداروں نے ان کی قوم کے سرداروں نے بھی یہی بات کہی، انا لنراک فی سواۃ، ہم تو دیکھتے ہیں ہماری نظر میں تو تم بڑے بیوقوف آدمی ہو،
علیاذ باللہ، حضرت ہود کو کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ قال یا قومی، حضرت ہود نے کہا اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اپنے رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات۔ وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا بہت خیر خواہ اور دیانتدار ہوں، میں امین ہوں، امانت کے ساتھ تمہارے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ اب عجبتم، کیا تمہیں عجیب لگ رہی ہے یہ بات؟ ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ تمہارے رب کی نصیحت تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، واذکروا، اور ڈرو اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب اس نے تمہیں بنایا جانشین، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد۔ تم قوم نوح کو بھول گئے ہو؟ تم سے پہلے اللہ نے کیسے اس کو تباہ کیا تھا؟ آج اللہ نے اس کے بعد تمہیں بنایا، تمہیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تم ان کو کیسے بھول گئے؟ وزادکم فی الخلق بسطا، اور اللہ نے تمہیں جسمانی طور پر بہت مضبوط بنایا۔ فاذکروا آلاء اللہ، پس تم یاد کرو اللہ کی نعمتیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ قالوا اجئتنا، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اکیلے کی، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں ان خداؤں کو چھوڑ دیں جس کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے۔ فأتنا بما تعدنا، ہم تو نہیں چھوڑنے والے، ایسا کرو جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، جس سے ہمیں تم ڈراتے ہو عذاب سے، وہ لے آؤ ہمارے پاس، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیاذ باللہ، اب کتنے بدبخت قوم ہے، بجائے یہ کہ وہ اپنے آپ کو یعنی وہ اس کو مانے، شرمندہ ہو، الٹا دیکھیں جسارت کیا ہے، جسارت کیا ہے کہ اللہ اے ہود علیہ السلام، جس کا تم وعدے کرتے ہو وہ عذاب لے آؤ، ہم تو نہیں ماننے والے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تم پر تمہارے رب کا عذاب اور اس کا قہر نازل ہونے لگا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو تم نے خود ہی گھڑ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اللہ نے کوئی دلیل اتاری اس کے لیے۔ یہ جتنے بھی بت تھے جن کے بارے میں انہوں نے بڑی assumptions رکھی ہوئی تھی کہ یہ ایسا خدا، یہ ایسا خدا، یہ صرف کچھ نام تھے، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، ان کے پیچھے کوئی ان کی ڈیوینٹی نہیں تھی، کچھ حقیقت نہیں تھی، سوائے خیالی پلاؤ تھے، اور انہیں کچھ نام رکھے ہوئے تھے، یہ فلاں خدا، فلاں خدا، فلاں خدا، دے ڈونٹ ایگزسٹ فار ریئل۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ جو آپ کو آرکیولوجی میں آرکیولوجیکل آپ کو ملتے ہیں، یہ جو آثار قدیمہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ خدا ہے جس کے پتہ نہیں کتنے منہ ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں، اور اس کا نام بھی رکھا ہوتا ہے، کیا ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں ایگزسٹ کرتی، یہ صرف نام ہے، کچھ تاریخ میں پڑھی ہیں، کتابوں میں پڑھی ہیں، بس دیٹس اٹ، ان کی حقیقت صرف یہ۔ تو اللہ کہتے ہیں حضرت ہود نے کہا یہ تم نے جو نام بنائے ہوئے ہیں ان کی حقیقت سوائے ناموں کے، یہ صرف نام ہے جو تم نے بنائے، ان کے پیچھے کوئی حقیقت، کوئی ریئل فگر بھی نہیں ہے۔ فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں سے ہوں۔ فانجیناہ، پر اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بچایا، والذین معہ، اور اس کے ساتھ، برحمت منا، جو اس کے ساتھ ایمان لے کے آئے ان کو بھی بچا لیا اپنی رحمت کے ساتھ، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ ایمان والے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کرنے لگے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے باعث صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں اس کے علاوہ، نہیں اس کے سوا تمہارے پاس تمہارے لیے کوئی معبود۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یقیناً آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، معجزہ ہے، فذروها، اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین سے کھاتی ہے، اس کو چھوڑ دو، جہاں مرضی سے کھاتی ہے، ولا تمسوها بسوء، اور اس کو تم تکلیف نہ دو، فیأخذکم عذاب علیم، اگر تم نے اس کو تکلیف دی تو اللہ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ واذکروا، اور تم یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب اللہ نے تمہیں بنایا جانشین، کس کا؟ من بعد عاد، قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی نوح علیہ السلام کا میسج یاد کروایا، پھر قوم عاد کو، اور اس کے بعد قوم ثمود، یہ بعد میں آئی، اور اللہ ہر نبی نے ان کو پچھلی قوم کے بارے میں یاد کروایا کہ پچھلی قوم کچھ دیر پہلے گزری ہے، تمہیں پتہ بھی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر بھی تم اپنے یعنی نصیحت نہیں پکڑتے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، تم اس نرم زمین میں محلات بناتے ہو، قصورا، محلات بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کے اس میں گھر بناتے ہو، تو بڑی پاورفل قوم تھی۔ قوم عاد اور قوم ثمود جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت جو ہے نا مضبوط اور بہت بڑی بڑی قومیں تھیں۔
یعنی اتنی بڑی قومیں تھیں کہ باقاعدہ پہاڑوں کے اندر گھر بنایا کرتے تھے اور زمینوں کے اندر بڑے آرام سے محلات بنا لیا کرتے تھے. فاذکروا آلاء اللہ، بس تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم ہو جاؤ اور نہ تم پھرو زمین پر فساد کرتے ہوئے. قال الملأ الذین استکبروا، کہا اس قوم کے کہا سرداروں نے ان لوگوں سے، استکبروا من قومہ، وہ جو تکبر کرتے تھے، من قومہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے، للذین استضعفوا، کمزور لوگوں سے. اب دیکھیں ذرا، جو سردار ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ انکار کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں نبی کو، لیڈ وہی کرتے ہیں ایول کے اندر، برائی کے اندر سب سے آگے بڑھ کے وہی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد نہ صرف وہ لیڈ کرتے ہیں بلکہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں. تو سرداروں نے یہ کہا کمزور لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں جو ایمان لے کے آئے تھے، لمن آمن منہم، اور اس سے پتہ چلا عام طور پہ سب سے زیادہ ایمان لانے والے بھی کمزور ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے والی کمزور قوم ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کمزور قوم کو اللہ تعالیٰ کا جب دین ملتا ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے اپنی اہمیت کا کہ اللہ نے ہمیں کتنی شرف بخشا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ بیچارے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اور سرداروں کو ڈر کیا ہوتا ہے؟ سرداروں کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ نبی آ گیا ہے، اب سارے ان کے پیچھے لگ جائیں گے، ہماری سرداری اور چودراہٹ کدھر جائے گی. اتعلمون، کیونکہ جب نبی آتا ہے نا اور قوم کتاب آتی ہے تو وہ انصاف ہوتا ہے، اور انصاف ہوتا ہے تو یہ جو سردار ہیں ان کی چودراہٹ ختم ہوتی ہے، اور جو غریب ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، ان کو امپاورمنٹ ملتی. تو انہوں نے کہا، امیروں نے، سرداروں نے غریب لوگوں سے کہا، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا مرسل من ربی، کہ صالح جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، کیا تمہیں یقین ہے اس بات کا کہ صالح اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک رسول ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، نے کہا جی بالکل ہم تو مانتے ہیں، یہ ہم اس پر ایمان لے کے یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، انہوں نے کہا یہ دیکھ لو ہم تو اس سے نہیں مانتے. ان ادر ورڈز دیکھیں انفلوئنس کیسے کر رہے ہیں کہ تمہارے جو اشرافیہ ہے تمہاری قوم کی، جو لیڈرشپ ہے تمہاری قوم کی، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو سمجھدار ہیں، خیر سے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے، وہ تو نہیں مانتے اس کو. اللہ معاف کرے. انا بالذی آمنتم به کافرون، ہم تو اس پر ہم تو نہیں مانتے اس کو. فعقروا الناقۃ، اب انہوں نے کیا کی، سرداروں نے کیا کام کیا، انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی. وعتوا عن امر ربهم، اور انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کی، اپنے رب کی مخالفت کی انہوں نے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح ہم نے کر دیا. اب دیکھیں جسارت، اے صالح اعتنا بما تعدنا، جو تم نے جو ہمیں تم ڈراتے تھے نا جس بات کا، لے آؤ وہ عذاب ہمارے پر، ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی سچے رسول. فاخذتهم الرجفۃ، پھر اللہ نے کہا ہم نے، پھر زلزلے نے ان کو پکڑ لیا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے پڑے ہوئے تھے. جس طریقے سے جب زلزلہ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے ہر چیز الٹی ہو جاتی ہے سب کچھ، تو اس طریقے سے ان کی حالت تھی. بڑی بڑی قوم تھی، بہت طاقتور، ان کے جسم اور ان کے قد بہت بڑے بڑے لمبے تھے، اور ان کے گھر پہاڑوں جیسے تھے، بڑے بڑے محلات تھے، قصور تھے، جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں. تو جب زلزلہ آیا زمین نے پکڑ کے ان کو تہس نہس کر دیا ان کو. فتولی عنہم، پھر وہ پھرا. حضرت صالح علیہ السلام جب نکلنے لگے وہاں سے اور جب ان کے اوپر زلزلے آنا شروع ہوئے، وقال یا قومی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. ونصحت لکم، میں نے تمہیں خیر خواہی، تمہیں نصیحت کر دی تھی. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے. ولوطا، اور اب اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. اور حضرت لوط علیہ السلام اذ قال لقومہ، میں نے پہلے کہا 3 نبیوں کا ذکر کیا، 4 نبیوں کا، سوری. ولوطا اذ قال لقومہ، اور جب لوط علیہ السلام نے، جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو، اتأتون الفاحشۃ، تم ایسی بے حیائی کے کام کرتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، جو اس سے پہلے اس پورے جہان میں کسی نے نہیں کیا. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، وہ برائی کا کام کیا ہے، تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف جاتے ہو شہوت کے ساتھ. بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑے ہوئے قوم. اس سے پتہ چلا کہ یہ ہوموسیکشوالٹی جو ہے نا، یہ بیسکلی یہ ایک یعنی حد سے بڑی ہوئی چیز ہے، یہ ان نیچرل چیز ہے اسلام کی نظر میں. اب اس کے لیے بہت سی خیر سے اس کی حجتیں پیش کی جاتی ہیں، جسٹیفیکیشنز کی جاتی ہیں اس بات میں، لیکن مردوں، خاص طور پہ انسانیت کی بات میں کر رہا ہوں. انسانیت کے لیے ہوموسیکشوالٹی اور یہ سب چیزیں یہ ایکچوئل میں نیچرل نہیں ہے. یہ قرآن مجید کے اللہ کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اللہ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، تمہیں اس کے لیے ان کی طرف تمہیں مائل ہونا چاہیے، لیکن تم اس کی طرف مائل نہیں ہوتے. وما كان جواب قومه، یہ ایک قسم کی سیکشول پرورژن آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ایکسٹریم لیول کا. وما كان جواب قومه، ان کی قوم کا جواب کیا تھا، الا ان قالوا اخرجوكم من قريتكم، ان سب کو، یہ جو مسلمان ہوئے لوط علیہ السلام، ان کو نکال دو اپنی بستی سے. انهم اناس يتطهرون، یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں. خیر سے جس طریقے سے بڑے پاک باز بنے ہوئے ہو جی. فانجیناه، پھر ہم نے نجات دی.
ان کو حضرت نوح علیہ السلام کو، اہلہ اور ان کے گھر والوں کو جو ایمان لے کے آئے، الا امرأتہ سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین وہ تھی پیچھے رہنے والی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی، ایمان نہیں لے کے آئیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے برسائی ان کے اوپر بارش۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ تو آپ دیکھیے کیسا تھا انجام مجرموں کا، یعنی پتھروں کی اللہ نے بارش برسائی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور حضرت مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کے بھائی کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ انہوں نے کہا میری قوم تم عبادت کرو اس اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُم یقیناً آئی تمہارے پاس روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ماپ تول پر ماپ تول کو پورا کرو، یعنی جب تم بیلنس کرو تو پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور نہ تم کم کرو لوگوں کے لیے ان کی چیزیں، یعنی ماپ تول کرتے ہوئے لوگوں کا مال جو ہے وہ کم نہ دو ان کو، بلکہ پورا دو، ان کا حق ادا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم سچے مومن ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ اور نہ تم بیٹھو ہر رستے پہ، تُوعِدُونَ تم ڈراتے ہو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور تم روکتے ہو اللہ کی راہ سے ہر اس شخص کو آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لے آمن بھی جو اس پر ایمان لے کے آئے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور تم سیدھے رستے میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو اذ کنتم قلیلا جب تم بہت کم تھے، فکثرکم تو ہم نے تم کو بہت زیادہ بنا دیا۔ وانظروا اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین جو فساد کرنے والے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ وان کان طائفۃ منکم آمنوا اب جب کہ تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لا چکا ہے، بالذی ارسلت به اس پر میں اس چیز پر ایمان لے کے آ چکا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا، وطائفۃ اور ایک گروہ لم یؤمنوا جو ایمان نہیں لایا، فاصبروا تو تم صبر کرو سب کے سب، حتی یحکم اللہ بیننا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے بلکہ شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی چلے گا آگے، تو بیسیکلی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کامن آپ کو نظر آئی کہ تمام انبیاء اور رسل کا میسج ایک تھا۔ آپ دیکھیں کہ ان کے کلیمز بھی ایک تھی، باتیں سب کچھ ایک تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو حجت پوری کی، اللہ نے ہر قوم کے پاس نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، انہوں نے ڈرایا، سب کچھ کیا، لیکن ان کی قوم نہیں مانتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اینڈ میں کنکلوژن کیا نکالا اس سپارے کے اندر؟ کنکلوژن یہ ہے کہ اے ایمان والو یہ سارے پیغمبر ہیں، تمہارے پاس بھی اب کتاب آ چکی ہے، جس طرح باقیوں کے پاس آئی، ان کے پاس حکم آیا، انہوں نے ڈرایا، اسی طریقے سے تمہارے پاس بھی کتاب آ گئی، تمہارے نبی نے بھی ڈرا دی۔ اب کیا کام ہے؟ اب تمہارے پاس 2 رستے ہیں، ایک حق کا رستہ ہے، گمراہی کا رستہ ہے۔ اب تم صبر کرو، جو صبر کرو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تم میں سے صحیح رستے پہ کون تھا، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا سپارہ مکمل ہوا ہے، ہم انشاءاللہ کل سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے سٹارٹ کریں گے جو کہ 9واں سپارہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔